السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رسا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رسا پھر تجھ کو کیا۔ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈاین شوہر کش، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈاین شوہر کش، اس مردار پہ کیوں للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے، کس مردار پہ تو للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ برادران اسلام، کل آپ حضرات کے سامنے بد مذہبوں کا رد اور ان کا ساتھ دینے والے، ان کی اعانت کرنے والے اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والوں کا رد بلیغ آپ کے اس خادم نے کتاب و سنت و کتب اعلیٰ حضرت کی روشنی میں کیا تھا۔ آپ حضرات نے اسے سنا۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، جو مسلک و مذہب، ملت و مشرب کے غدار ہوتے ہیں، وہ طرح طرح سے حیلے اور بہانے بناتے ہیں اور اپنی طرف سے اور اپنے دلیل میں وہ قرآن مجید اور حدیث مقدسہ کی وہ باتیں پیش کرتے ہیں جو ان کے اپنے مطلب کی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات اس بیان کو مکمل سنیں اور اہل سنت والجماعت کے جتنے ساتھی اور دوست ہیں ان تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ سبھی لوگوں تک حق بات پہنچ جائے۔ اور اگر آپ حضرات نے ابھی تک میرے چینل آؤ دین پر چلیں اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، لائک اور شیئر کریں اس ویڈیو اور بیان کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ حق بات پہنچے، کیونکہ ایسے دہریہ اور منافق قسم کے لوگ جو مسلک و مذہب، ملت و مشرب پر انگلی اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں موقع فراہم ہوتا ہے وہ اپنی مکاری کا ثبوت دیتے ہوئے خاص کر مسلک اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھانے سے نہیں چوکتے اور طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ بہکاؤ مت، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم اب کافر ہو چکے ہو اسلام لانے کے بعد، یعنی تم اسلام کے منکر ہو گئے، مسلمان سے پھر گئے، اب تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ رب کا قرآن مجید میں اعلان موجود ہے۔ برادران اسلام، ایسے لوگ جو بد مذہب ہوتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اپنے جسم پر اسلامی لباس، اسلامی شکل و شباہت، اسلامی طریقے بھی ان کے جسم پر آپ پاتے ہیں، مگر ان کا اسلام، دین، مذہب و مسلک، مشرب و ملت سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو کر پھر گئے، پلٹ گئے، اب وہ کافر ہو چکے ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان ایسے لوگوں میں وہابیہ دیابنا، روافظ، اہل خبیث، مرزائی، قادیانی، دیگر ایسے تمام فرقہ باطلہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مذہب و مسلک، ملت و مشرف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب جب ان سے ہم دور رہنے کی آپ لوگوں کو، عوام اہل سنت کو ہدایت کرتے ہیں تو کچھ ایسے نمونے دنیا میں نکل آتے ہیں
اور کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ مصلحت کے تحت ان سے ملا جا سکتا ہے اور ان سے ملی مسائل پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کی میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بہکاؤ مت تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر، یہ اللہ کا ارشاد قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، کہ جنتیوں کا مقام فائز ہے، وہ فائز المرام ہے، وہ اونچے ہیں۔ تو جب قرآن میں اللہ کا اعلان ہے، رب کا ارشاد موجود ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے ایک کر سکتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا قرآن مجید کی آیتوں سے کہ ہم اور یہ برابر نہیں ہیں، لہٰذا ان سے جو یہ ملی مسائل کا حوالہ دے کر اور کچھ منافق قسم کے لوگ جو ایک ہونے کی یا لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا دعویٰ باطل اور جھوٹا ہے۔ اب آئیے میں چند حدیث مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ میرے آقا مدینے کے تاجدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بد مذہبوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، جو ایسے منافق قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ملی مسائل کے تحت ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مقدسہ ہے، عن ابراہیم بن میسرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من وقوسا حبا بدعت فقد اعانا علی حد الاسلام۔ حضرت ابراہیم ترجمہ، حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔ مشکاہ شریف کی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی حدیث مقدسہ کی شرح محقق علی الاطلاق حضور سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے لکھتے ہیں، یعنی بد مذہب کی تعظیم و توقیر میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے، اور سنت کی حقارت اسلام کی بنیاد ڈھانے تک پہنچا دیتی ہے۔ اشاعت اللمعات جلد اول صفحہ 148 پر یہ بات موجود ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا رأيتم صاحب بدعۃ فاکفوا فی وجہہ فإن اللہ یبغض کل بدعۃ مبتدع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے توشروی سے پیش نہ آؤ، اس لیے کہ خدا تعالی ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ پیش نہ آؤ۔ اللہ تعالی ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث مقدسہ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل البدع کلاب اہل النار۔ یہ میرے آقا کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جن کو اللہ کے نبی نے دوزخی کلب قرار دیا ہو کہ وہ دوزخی کلب ہیں، ان کے تعلق سے ہمارے کچھ ایسے منافق لوگ ہماری جماعت میں ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ملی مسائل کے لیے ایک ہو جانا چاہیے۔ اب آئیے جو ایک حدیث مقدسہ ہے جس کے بارے میں ہم سبھی سنتے ہیں، یہ پوری حدیث مقدسہ آپ حضرات سماعت فرما لیجیے۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم ان مردوا فلا تعودہم وان ماتوا فلا تشہدوہم وان لیقتموہم فلا تسلموا علیہم ولا تحاسبوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم
ولا تناکحوہم ولا تصلی علیہم ولا تضلوا معہم۔ ترجمہ، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب سے دور رہو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اگر وہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 3-4 حدیث مقدسہ اور 2 قرآن مجید کی آیت پیش فرمائی۔ اب آپ حضرات خود اس بات کا اندازہ لگائیں اور فیصلہ کریں کہ جس قدر میرے آقائے کون و مکہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بد مذہبوں سے دور رہنے کا حکم دیا، قرآن مجید کا اعلان موجود ہے کہ ان کے قریب ان کے بہکاوے میں نہ آؤ، یہ کافر ہو چکے ہیں مسلمان ہو کر۔ اس کے بعد بھی اب کچھ ایسے صلح کلی اور منافق قسم کے لوگ ہمیں اور آپ کو بہکانے پہ شب و روز یہ تلے رہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ ملنا چاہیے، ان کے ساتھ میل جول رکھو ملی مسائل کے لیے۔ ارے ملی مسائل ہو تب، لیکن جو ہمارا مرکز ہے، جو ہمارا ادارہ ہے، جو ہماری درسگاہ ہے، وہاں پر انہیں بلانے کی کیا ضرورت ہے، یا ان سے میل و ملاقات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے مسائل میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، ایسے مسائل میں ہمیں بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر کوئی اقدام اٹھانا چاہیے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، سنی مسلمانوں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، مسلک و مذہب کے وفادار لوگوں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ایسے کسی بھی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کسی کے چال میں اور دام فریب میں نہ پھنسیں، بلکہ صرف اور صرف کتاب و سنت کا جو حکم ہے اور میرے امام حضور اعلیٰ حضرت کا جو فرمان ہے فتاوی رضویہ شریف و دیگر کتبۂ رضا میں، انہی پر عمل کریں اور انہی کی باتوں پر عمل کریں، اور مرکز اہل سنت بریلی شریف کے حکموں پر ہی عمل کریں اور انہی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ہم لوگ چلیں۔ یہی ہمارے لیے نجات کا رستہ ہے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین وہ راستہ ہے جو خدا و رسول تک لے جائے گا۔ باقی ہم تمام لوگ اپنے ان تمام علماء اہل سنت سے محبت و مودت کریں جو مسلک کے وفادار ہیں، جو مسلک کے چاہنے والے ہیں، جو مسلک کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو مسلک کے سچے اور پکے حامی اور یاور ہیں۔ نہیں تو باقی ایسے تمام لوگوں سے دور رہیں جو مسلک کے غدار، مسلک کے باغی اور مسلک پر انگلی اٹھانے والے، وقتاً فوقتاً موقع ملتے ہی مسلک کو داغدار کرنے کی کوشش کرنے والوں سے ہم اور آپ دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب مہذب، مذہب اسلام، مشرب سرکار غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت پر مولا مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور جب تک دنیا میں رہیں خدا ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور مولا ایمان پر ہم سبھی کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔